آج عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی اہم پٹیشن تھی، اس سلسلے میں آج یہ تیسری پیشی تھی، اور آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے آگے تو اللہ خیر رکھے، میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ جو محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہے، جس کی تفصیل سلمان صفدر صاحب اور خان صاحب کے دیگر وکلاء کے زیادہ ڈیٹیل سے بتائیں گے، آپا بھی آئیں گی، لیکن جو میں سمجھا ہوں کورٹ روم نمبر 1 میں، میں اس کو خوش آئند اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم ایک امید بندی ہے کہ اب خان صاحب تک ایٹ لیسٹ ڈاکٹرز کی رسائی تو ہو جائے۔ 3 چیزوں کو میرے خیال میں آج امپورٹنٹ چیزوں کو ایڈریس کیا گیا۔ سب سے اہم صحت کی بات ہے، اور میں نے کنسرن دیکھا عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ میں، کہ ان کو فکر میں نے دیکھی کہ خان صاحب کی صحت کی فکر ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے اس کے حوالے سے یہ ڈائریکشن دی کہ جو ڈاکٹرز کی اسپیشلسٹ کی ٹیم ہے، جو آپتھالمولوجسٹ جو صرف آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، کم از کم ان کو تو رسائی دی جائے۔ جو دوسری چیز وہاں ڈسکس ہوئی آج خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب نے جو کنسرن شو کی کہ کم از کم عمران خان صاحب کے اپنے بچوں سے بات تو ہو پائے۔ اور تیسرا، کتابوں کے متعلق ہمارے وکیل صاحب نے، سلمان صفدر صاحب نے، سردار کھوسا صاحب نے جب کنسرن کا اظہار کیا، اور آپا بھی ڈائس پہ ایک دفعہ گئی، میں نے دیکھا، تو جو ڈائریکشن میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کتابیں بالکل خان صاحب تک ملنی چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ڈائریکشن دی اٹارنی جنرل صاحب کو کہ اگر ڈاکٹر اللہ کے لیے ایک آرڈر آ جاتا کہ خان صاحب کی سسٹرز یا ان کے کوئی فیملی ممبر، ظاہر ہے سسٹرز ہی سب سے قریب ہیں اس وقت باہر جو ہیں، ان کی رسائی ہو جاتی، کم از کم آپا کی ملاقات ہو جاتی، یا بیرسٹر گور صاحب جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، یا محترم سلمان راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، کم از کم ایک وکیل جو ان کے اپنے وکیل ہیں، پارٹی آفس بیرر ہیں، یا آپا کی ملاقات کا بھی آرڈر آ جاتا، تو یہ جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ اور بھی کم ہو جاتے۔ لیکن ایک چیز مجھے آج کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے بیٹھے مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں پچھلے تقریباً 13-14 سال سے اس کورٹ روم نمبر 1 میں خان صاحب کے ساتھ آتا رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جب ہم آئے تو چیف جسٹس چوئی صاحب کا وقت تھا، 2014 تھا شاید، اس سے لے کے آج تک تقریباً 11 چیف جسٹس صاحبان چینج ہو چکے ہیں۔ 11 چیف جسٹس چینج ہو گئے، لیکن ملک میں نہ آئین کی حکمرانی آئی، نہ انصاف کا بول بالا ہوا۔ وہ قربانیاں جو عمران خان نے دیں، جیل کاٹی اس عدلیہ کے لیے، میرے استاد محترم شہید عبداللطیف افریدی لالا، ان کی ٹانگ ٹوٹی تھی، بہت سے وکلاء شہید ہوئے تھے، بہت سے جج صاحبان کو تکلیف پہنچی تھی۔ ہم اس امید میں ہیں، آج بھی ہم اس امید پہ اس سپریم کورٹ میں آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ حالانکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم آئین پہ یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ لیکن مجھے کورٹ روم نمبر 1 میں اس چیز پہ دکھ ہوا کہ جب ان کی آنکھ کی کنڈیشن پہ رپورٹ پیش کی جا رہی تھی، مجھے دکھ اس چیز کا ہوا، میں نے اپنے بھائی اجاز کو بھی کہا جو مردان سے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمیشہ، مجھے دکھ اس کا ہوا کہ یار عمران خان صرف تحریک انصاف کا چیئرمین نہیں ہے، وہ ایک صرف سابق وزیر اعظم بھی نہیں ہے، وہ اس ملک کا زندہ ایک ہیرو ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے آج امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ امت مسلمہ میں 3-4 ہی آپ کے پاس لیڈر رہ گئے ہیں، یا طیب اردگان صاحب ہیں، یا محمد بن سلمان صاحب ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں۔ تو اس وقت یہ عمران خان صرف تحریک انصاف کی نہیں، امت مسلمہ کے لیے امپورٹنس ہے، ان کی پاکستانیوں سے بھی زیادہ امت مسلمہ کے لیے امپورٹنس ہے۔ پاکستان کے لیے جتنی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ آپ کے نیوکلیر ایسٹس ہیں، اتنا ہی آپ کا ایک لیڈر جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے۔ لیڈر نہ ادارے میں بنتا ہے، لیڈر کو نہ ٹرین کر سکتے ہیں، لیڈر کو نہ بنا سکتے ہیں، نہ لیڈر کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیڈر اس مٹی سے نکلتا ہے اور وقت اس کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لیڈرز کی حفاظت نہ کر سکے، ہم ان کا خیال نہ رکھ سکے، نہ قائد اعظم کا خیال رکھ سکے، نہ بھٹو صاحب کا رکھ سکے، اور نہ عمران خان صاحب کا۔ اللہ کا کرم ہے کہ خان صاحب زندہ ہے، ورنہ وزیر آباد میں لوگوں نے تو اپنی کوشش کر لی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بینائی کا کم ہونا، کیوں آپ نے 3 سال عمران خان کو ایسی حالت میں رکھا کہ قوم کی لیڈر کی بینائی پہ فرق پڑا ہے؟ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ قوم کا لیڈر جو ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے۔ آپ لیڈر کی بینائی سے نہیں کھیل رہے، آپ اپنے اس قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی خواب دیکھا تھا جناح کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کا، وہ قوم جس نے کبھی بھٹو کی آنکھوں میں غریب نہ روٹی کپڑا مکان کا خواب دیکھا تھا، اس قوم نے اور اب امت مسلمہ نے عمران خان کی آنکھوں میں مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ایک بار پھر دیکھا، اور آپ ان آنکھوں سے کھیل رہے ہیں۔
آپ عمران خان کی ایک آنکھ سے نہیں، آپ اس قوم کی 25 کروڑ آنکھوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، بس کرو، بس کرو اب۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو سندھ میں کراچی میں اس دن ہمارے ممبرز کے ساتھ ہوا ہے، ایکس ایم این اے فہیم صاحب اور ہمارے ایک اور آفس بیئرر اور علی زمان جو ہمارے ایڈوکیٹ ہے خیبر پختونخوا کے، کیوں ایسا کر رہے ہیں اس قوم کے بچوں کے ساتھ؟ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں کہ پھر ہم چاہ کے عمران خان بھی چاہ کے پھر ختم نہ کر سکے؟ آخر میں یہ کہوں گا، جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں قوم اور اداروں اور قوم اور اس سسٹم کے بیچ میں، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ ایک آدمی ختم کر سکتا ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان۔ عمران خان جب نکلے گا عزت کے ساتھ اور ایک بار پھر کہہ دے گا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے، تو سب باہمی شیر و شکر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا، 3 نسلوں تک یہ نفرت پھر ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی آخر میں امید پہ دنیا قائم ہے، پیوست ترے شجر سے اور امید بہار رکھ۔ ہم پر امید ہیں، ہم وکلاء پر امید ہیں، ہم سیاسی کارکن پر امید ہیں، ہمارا لیڈر نکلے گا، ادھر ہی سے کوئی خیر کے سلسلے چلیں گے۔ آج صبح میں نے امید کا اظہار کیا تھا کہ اچھا کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے، جس میں اور کچھ نہیں تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی پیش قدمی ہو۔ امید ہے کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی، لیکن میں زیادہ لمبی امیدیں بھی نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی تک ہم نے ان عدالتوں ہر جگہ سے اپنی امیدیں ٹوٹتی ہی دیکھی ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہونا، تو ہم نا امید نہیں ہیں، پر امید ہیں۔ موسم بہار کی آمد ہے، کاش پاکستان کے اس سیاسی خزاں کے موسم میں ایک سیاسی جو ہے وہ ایک بیداری پیدا ہو اور ایک سیاسی ایک ایسا ماحول پیدا ہو جب یہاں ایک بہار کا عالم ہو، عمران خان باہر ہو اور وہ سفر پھر دور سے شروع ہو۔ 9 اپریل کی رات جو ٹوٹا تھا، میرے پاس آج بھی عمران خان کی وہ وزیر اعظم کی چٹ بطور امانت پڑی ہے۔ رجیم چینج کی رات جب میری سپیچ ہو گئی، میں جب ہال سے نکلنے لگا، میں نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی نام کی وزیر اعظم کی وہ چٹ ساتھ لے لی، کچھ عرصہ قرآن پاک کے ساتھ پڑھی رہی، اب جناح کی کتاب کے بیچ میں پڑھی ہوئی ہے۔ جس دن انشاءاللہ عمران خان پھر وزیر اعظم بنیں گے، اس کا یہ کارکن اس کی وزیر اعظم کی کرسی کے سامنے امانتاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی چٹ دوبارہ لگائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔